العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. درود پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. پروردگار عالم تمام دنیا کے عزاداروں کو اپنی حفاظت میں رکھے. آمین. تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے اور اپنے حفظ و سلامتی کے لیے درود پڑھے. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. عزاداری اور مجلس عزائے حسین علیہ السلام لوگوں کے دلوں میں حسین ابن علی علیہ السلام سے محبت اور عشق اور عقیدت، جوش اور ولولہ، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں کبھی جھنڈی نہیں اٹھائی. قیامت تک مومنین کے دل اس جوش حسینی، جذبہ حسینی، حرارت حسینی اور محبت حسینی سے سرشار ہے. رسول اسلام فرماتے ہیں: ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین. مومنین کے دلوں میں حرارت حسینی اس طرح سے جوش کرے گی، اس طرح سے حرارت حسینی مومنین کے دلوں کو گرماتی رہے گی. لا تبرد ابدا. قیامت تک مومنین کے دل ٹھنڈے نہیں ہوں گے، حرارت حسینی کی وجہ سے جوش اور جذبے میں ہوں گے. بالفاظ دیگر غم حسین، ذکر حسین اور محبت حسین مومن کی پہچان کی علامت ہے. اگر کوئی انسان ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے، مومن ہونے کا دعویدار ہے، تو رسول اسلام کی اس حدیث کے مطابق آپ یہ دیکھیں کہ اس کے دل میں حسین کی محبت ہے یا نہیں. جس طرح رسول اسلام نے امیر المومنین سے فرمایا کہ اے علی، کبھی بھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ مومن ہو، اور اے علی، کبھی بھی تیرے ساتھ بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ منافق ہو. علی سے محبت مومن کی پہچان کی علامت ہے، اور علی کا بغض یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ انسان ظاہر تو مسلمان اور مومن ہے، لیکن مومن کے لبادے میں منافق چھپا ہوا ہے. آج مومنین عزاداری، مجلس عزا، ذکر امام حسین علیہ السلام برپا کرتے ہیں. یہ عزاداری آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے، اپنے علماء سے مجالس میں سنا ہے. یہ عزاداری حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سنت ہے، اور یہ عزاداری سنت شہدائے کربلا ہے. اس عزاداری کی بانی اور مؤسس حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام، اور اس عزاداری کے مبلغ، ترویج کرنے والے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. یہ عزاداری غیر معمولی عبادت ہے، ایک اعلیٰ پایہ اہمیت کی حامل
عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس عزاداری کو برپا کریں۔ آج عزاداری کو مختلف طریقوں سے نشانہ بنایا جاتا ہے، عزاداروں پہ مختلف طریقوں سے حملے کیے جاتے ہیں، کبھی زبان کے حملے، کبھی کسی نہ کسی طریقے سے عزاداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور سوال ہے، اعتراض اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کو اعتراض ہے کہ ہم عزا کیوں کرتے ہیں، ہم مجلس کیوں کرتے ہیں، ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں۔ عزادار کا فریضہ حسین ابن علی کی مجلس میں آنے والا مومن، اس کا فریضہ ہے کہ دنیا کو اس اعتراض کا جواب دیں، دنیا کو بتا دیں کہ ہم کیوں عزاداری کرتے ہیں، ہم کیوں مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ یہ حقیقت، عزاداری کا مقصد، عزاداری کا ہدف اور مجلس حسین کی حقیقت ان لوگوں کو جو اس حقیقت سے ناآشنا ہے، وہ لوگ جن کو اس حقیقت حسینی کے بارے میں دھوکے میں رکھا گیا ہے اور ان کو اس مجلس حسین علیہ السلام کے حوالے سے پروپیگنڈے کا شکار کیا گیا ہے، ان کی اس اعتراض کا جواب اور اس عزاداری کے بارے میں مومن بتائیں ان کو۔ جب حسین ابن علی علیہ السلام مدینہ سے خروج فرما رہے تھے، امام جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو امام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے اپنے وصیت نامے میں یہ تحریر فرمایا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں۔ امام نے اپنے بھائی جناب محمد بن حنفیہ سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں مدینہ چھوڑ کے خروج کیوں کر رہا ہوں، قیام کیوں کر رہا ہوں۔ اور یہ اعتراض جو آج بہت سارے لوگوں کو عزاداری کے اوپر ہے، جو آج بہت سارے لوگوں کو مجلس حسین کے اوپر ہے کہ یہ مجلس ہم کیوں برپا کرتے ہیں، یہ عزاداری ہم کیوں برپا کرتے ہیں، یہ روڈوں اور چوک پہ نکل کر ہم جلوس کیوں برپا کرتے ہیں، یہ اعتراض اس زمانے میں بھی لوگوں کو حسین ابن علی پہ تھا۔ مدینہ کے مسلمان، کوفہ کے مسلمان، بصرہ و حجاز کے مسلمان یہی اعتراض کر رہے تھے کہ حسین ابن علی کیوں یزید کے خلاف قیام کر رہے ہیں، کیوں مدینہ سے نکل کر خروج فرما رہے ہیں۔ اور حسین ابن علی نے ان کو جواب دیا، اپنے قیام کا مقصد بتا دیا، اپنے خروج کا ہدف بتا دیا، کربلا کا فلسفہ بتا دیا حسین ابن علی نے۔ جب لوگوں نے یہ پوچھا، جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ امام مدینہ چھوڑ کے کیوں نکل رہے ہیں، کیوں خروج فرما رہے ہیں، تو امام نے کیا فرمایا؟ آیا تم نہیں دیکھ رہے ہو، آیا تمہیں نظر نہیں آ رہا، الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والا الباطل لا یتناہی عنہ۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا، اور تم اعتراض کر رہے ہو کہ حسین ابن علی کیوں قیام فرما رہے ہیں۔ اور امام نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اور دوسری طرف امام نے فرمایا وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ قَاتِلُ نَفْسٌ مُحْتَرَمَةٌ۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ یزید جو مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہوا ہے، جو رسول اسلام کی منصب پہ جا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ یہ یزید فاسق انسان ہے، یہ شارب الخمر ہے، یہ شراب خوار ہے، یہ نفس محترمہ کا قاتل ہے، یہ کھلم کھلا بدکار ہے، یہ حلال خدا کو حرام قرار دے رہا ہے اور حرام خدا کو حلال قرار دے رہا ہے۔ تمہیں اعتراض ہے کہ حسین ابن علی کیوں یزیدیت کے خلاف قیام فرما رہے ہیں، تمہارا یہ اعتراض بننے کا حق نہیں ہے، تمہارا یہ اعتراض غلط ہے، تمہارا یہ اعتراض تمہاری کربلا ناشناسی کا نتیجہ ہے، تم اپنے امام کی معرفت نہیں رکھتے
اعتراض تمہارا نہیں بنتا، اعتراض حسین ابن علی کو تمہارے اوپر بنتا ہے کہ یہ کھلم کھلا فاسق، فاجر، شرابی اور زانی مسند رسول میں بیٹھا ہوا، تم کیوں اس کے خلاف قیام نہیں کرتے؟ مسلمانوں کو اعتراض یہ ہے کہ حسین ابن علی کیوں قیام فرما رہے ہیں، جبکہ اصل اعتراض یہ بنتا ہے کہ یہ تنہا حسین، یہ اکیلے حسین یزید کے خلاف قیام کر رہے ہیں، واجب حج کو عمرہ میں بدل رہے ہیں، مدینہ تو رسول چھوڑ کے جا رہے ہیں، آل رسول علی کی بیٹیاں ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اگر یہ حسین جا رہے ہیں تو مدینہ کے مسلمان کیوں قیام نہیں کر رہے؟ وہ صحابی، وہ حافظان قرآن، وہ قاریان قرآن، وہ حجاج کعبہ، وہ اسلام کی پہلی نسل کیوں خاموش ہے؟ کیوں لا تعلق ہے؟ کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ کیوں یزیدیت کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے؟ اصل اعتراض تو یہ بنتا ہے، اصل اشکال تو یہ بنتا ہے، اصل سوال تو یہ بنتا ہے۔ آج اس عزاداری کی حقیقت یہ عزادار دنیا کو بتائیں، یہ اعتراض دور کرے دنیا کا کہ یہ عزاداری ہم کیوں کرتے ہیں، ہم جلوس کیوں برپا کرتے ہیں عزاداران سید الشہداء۔ یہ عزاداری جسے آج ہم نے رسم بنا دیا، جسے آج ہم نے اپنی رسومات کی تسکین کا ذریعہ بنا دیا، یہ عزاداری رسم نہیں ہے، یہ ثانی زہرا کی سنت ہے۔ یہ عزاداری، یہ شہدائے کربلا کی تحریک کا تسلسل ہے۔ یہ کربلا، یہ عزاداری، اور یہ عزاداری حسین ابن علی کے پیغام کو زندہ و جاوید رکھنے کا تسلسل ہے۔ یہ عزاداری رسم نہ بناؤ اس عزاداری کو، یہ عزاداری کربلا کی جنگ کا نام ہے، یہ عزاداری حق و باطل کے درمیان پیکار کا نام ہے، یہ عزاداری ہر زمانے اور ہر نسل کی یزیدیت سے نبرد کا نام ہے، اور یہ عزاداری اپنے وقت کی یزید سے برسر پیکار ہو کے اپنے وقت کی یزیدیت کی ناک خاک میں رگڑنے کا نام ہے۔ عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری بزم بھی نہیں ہے۔ ہم نے عزاداری کو رسم بنایا، ہم نے عزاداری کو بزم بنایا کہ بھائی عزاداری کیا ہے، آؤ ایک مجلس برپا کرو، اس میں نوحہ پڑھو، قصیدہ پڑھو، اس میں سوز و سلام پڑھو، مرثیہ پڑھو، اور خطیب آ کے فضائل اور مصائب اہل بیت پڑھیں، اور بعد میں ماتمداری کر کے اہل بیت کے دشمنوں پہ بے شمار کر کے یہ عزاداری۔ یہ تو عزاداری نہیں ہے، یہ تو وہ عزاداری نہیں ہے جو حسین کی مظلوم بہن نے بنیاد ڈالی تھی، جس عزاداری کی۔ اس عزاداری اور اس عزاداری میں بہت فرق ہے۔ یہ رسم آپ جانتے ہیں، رسم اس عمل کو کہتے ہیں جو آپ کے باپ دادا نے قائم کیا ہوا، آباء و اجداد کا قائم کردہ ایک عمل جس کی نسلیں اس کو جاری رکھیں، یہ رسم ہے۔ مثلا شادی بیاہ کی رسومات ہیں، پاکستان میں مختلف اقوام آباد ہیں، مثلا پنجابی ایک قوم ہے، ان کی شادی کی رسومات الگ ہیں۔ ہزارہ قوم ہے، ہزارہ کی شادی کی رسومات الگ ہیں۔ سرائکی قوم ہے، وہ جب شادی کرتے ہیں تو ان کی الگ رسومات ہے۔ ہر قوم، ہر نسل کے آباء و اجداد کی خوشی اور غمی کی رسومات الگ ہوتی ہے، اور وہ نسل پابند ہوتی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی رسومات کو قائم رکھیں، جاری رکھیں۔ لیکن یہ عزاداری آپ کے آباء و اجداد کا رسم نہیں ہے، آپ کے آباء و اجداد کی قائم کردہ رسم نہیں ہے، یہ سنت حضرت زینب سلام اللہ علیہا یہ عزاداری۔ محمد صلی محمد ثانی زہرا کی سیرت کا تسلسل ہے یہ عزاداری۔ کس طرح اس بی بی نے عزاداری برپا کی، کس طرح ان اسیران کربلا نے 11 محرم کو کربلا سے جا کر کوفہ و شام میں حسین کی عزاداری برپا کی۔
مجلس حسین کا انعقاد کیا، اہتمام کیا. وہ عزاداری رسوماتی عزاداری نہیں تھی. اس عزاداری کے اندر اسیران کربلا نے، سید الساجدین نے، ثانی زہرا نے صرف بزم برپا نہیں کیا، صرف ایک محفل برپا نہیں کی، بلکہ اس عزاداری کو بی بی اور مولا نے ایسے برپا کیا کہ اس عزاداری نے وقت کی یزیدیت کو بے نقاب کر دیا، رسوا کر دیا. چھپا ہوا یزید جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہوا تھا، اس چھپے ہوئے یزید سے اسلام کا لبادہ اتروا کر، اس کو رسوا کر کے، اس کو شیطان کے نقاب میں رہ کر اور مسلمانوں کے سامنے ننگا کر کے بی بی نے بتا دیا کہ یہ جس کو تم خلیفہ رسول کہہ رہے ہو، یہ جس کو تم ذل اللہ کہہ رہے ہو، یہ جس کے خلاف آواز اٹھانے کو تم مسلمان بغاوت کہہ رہے ہو، سنو مسلمانوں، میں ثانی زہرا تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہ یزید آج کی دور کا نمرود ہے، آج کے دور کا فرعون ہے، اور یہ یزید آج کے دور کا مجسم ابلیس تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. بی بی نے بے نقاب کر دیا. جیتی ہوئی ظاہری جنگ یزیدیت کی بی بی نے شکست میں تبدیل کر دی. بنو امیہ اپنی فتح کی جشن منا رہے تھے. یزیدیت کربلا کی کامیابی پر مختلف جگہوں پر جشن منانے کے اہتمام میں لگے ہوئے تھے. کربلا کے بعد مدینہ اور کوفہ کے اندر یزید کے فتح کے طور پر بنو امیہ نے مساجد بنائی. درود پڑھیں محمد والا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. روایات میں ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد کوفہ کے اندر بنو امیہ نے 3 مساجد بنائی، اور وہ 3 مساجد حسین علیہ السلام کی شہادت اور بنو امیہ کے فتح کے طور پر بنائی. شکرانے کے طور پر وہ مساجد انہوں نے بنائی. آج آپ کو تعجب ہے نا کہ یہ مسجدوں سے اٹھ کر، مسجدوں سے نکل کر یزید زندہ باد کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ انہی کی باقیات ہے. یہ ان مساجد کے پلے ہوئے لوگ ہیں جو بعد از کربلا بنو امیہ نے شکرانے کے طور پر بنائی. یہ وہی تربیت کا نتیجہ ہے. یہ اسی بنو امیہ کی تبلیغ کا ثمرہ ہے کہ آج ایسی نسل آج بھی کھل کے سامنے آ گئی کہ جنہوں نے یزیدیت کی حمایت کا اعلان شروع کر دیا، اس شہر میں شروع کر دیا اور مختلف علاقوں میں جا کر اعلان کر دیا کہ ہمارا خمیر یزیدیت سے ملتا ہے، ہم یزیدیت کی نسل کے پروردہ ہیں. یہ اس زمانے سے جاری ہے. حسین ابن علی کو قتل کر دیا، آل رسول کو اسیر کر دیا، اور اس کے بعد مدینہ میں آ کر، کوفہ میں آ کر شکرانے کی مساجد بنوائی بنو امیہ نے. یہ انہوں نے شروع کیا. فتح کے طور پر وہ یہ سمجھ رہے تھے، یزید لعنت اللہ علیہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم جیت گئے، ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے آخری رکاوٹ حسین ابن علی کو اپنے میدان سے ہٹا دیا، راستہ صاف ہو گیا اب ہمارے لیے. لیکن یہ تو حسین کی مظلوم بہن تھی، یہ تو علی کی بیٹی تھی، شجاع بابصیرت، کربلا کی پیغام کی حامل، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ کربلا کو مٹنے دیا بلکہ اپنے دور کی یزیدیت کو بے نقاب کر دیا، رسوا کر دیا. جتنے بھی لوگ اس دور کی کربلا سے لاتعلق تھے، جتنے بھی لوگ اس دور کی کربلا سے اپنا ناطہ توڑ کر گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان کو مسلمان سمجھ رہے تھے، لوگ ان کو بڑے بڑے مسلمانوں کی لیڈر سمجھ رہے تھے، زینب کبریٰ نے بتا دیا کہ جو بھی کربلا میں حاضر نہیں تھا، جو بھی حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ کے، چاہے وہ حسین کو چھوڑ کے عبادت کر رہا ہو،
چاہے وہ حسین کو چھوڑ کے تجارت کر رہا ہو، چاہے وہ حسین کو چھوڑ کے کعبہ کے گرد چکر لگا رہا ہو، چاہے وہ حسین کو چھوڑ کر روضہ رسول پہ بیٹھ کر زیارت کر رہا ہو، چاہے وہ حسین کو چھوڑ کر کوفہ میں مسلمانوں اور شیعوں کا لیڈر بنا ہوا ہو، زینب کبریٰ نے بتا دیا کہ یہ جو کربلا میں حاضر نہیں ہے، یہ جو حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ کر عبادتیں انجام دے رہا ہے، زینب کبریٰ کی نظر میں یہ حسین ابن علی کے مکتب میں مجرم ہے۔ یہ کربلا سے لا تعلق انسان، یہ یزیدیت کا خاموش لشکر ہے، یہ لا تعلق لوگ، یہ یزیدیت کا لشکر ہے، خاموش لشکر ہے۔ اور جتنی تائید شمشیر اٹھانے والا لشکر یزیدیت کو دے رہا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر یزیدیت کو تقویت یہ لشکر کر رہا ہے جو یزیدیت کے ظلم پہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آج بھی یہ لشکر کثرت سے موجود ہے، یزیدیت پہ خاموش، یزیدیت کی آوازوں پہ لا تعلق، ان اپنی نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، روزوں میں مصروف ہے، عبادتوں میں مصروف ہے، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے، اگر معلوم ہے تو ان کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ ہمارے زمانے کی یزیدیت میدان میں آئی ہے، کھل کر میدان میں آئی ہے، اور ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے دور کی یزیدیت کا مقابلہ کریں۔ یہ آزاداری ہے، یہ اصل آزاداری ہے، یہ درست آزاداری ہے، یہ حسینی آزاداری ہے، یہ زینبی آزاداری ہے۔ یہ آزاداری ہم نے برپا کرنا۔ آزاداری کو رسم نہ بناؤ، آزاداری کو فقط بزم تک محدود نہیں کرو، بلکہ آزاداری کو رزم میں تبدیل کرو، نبرد میں تبدیل کرو، جنگ میں تبدیل کرو۔ حسینیت اور یزیدیت کی اس جنگ کو ختم نہ ہونے دو، ٹھنڈا نہ ہونے دو، روکنے مت دو، اس جنگ کو دوام دو، اس جنگ کو تسلسل دو، اور اس مجلس حسین میں آ کر زینب کبریٰ کے ساتھ عہد کرو کہ اے بی بی، جب تک اس دنیا کے اوپر، جب تک اس ملک کے اندر، جب تک اس شہر کے اندر، جب تک ان نسلوں کے اندر یزید اور یزیدیت موجود ہے، یزیدی مفتی موجود ہے، یزیدی مولوی موجود ہے، یزیدی قاری موجود ہے، یزیدی سیاسی جماعتیں موجود ہے، یزیدی صحابہ کے نام پر یزیدی تنظیمیں موجود ہے، حسین کی مظلوم بہن، ہم حسین کے عزادار آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ اس یزیدیت کے مقابلے میں حسینی بن کر میدان میں آئیں گے۔ یہ اصل آزاداری ہے۔ اپنے دور کی یزیدیت سے لاتعلق مت ہونا، فقط مردہ یزید پہ لعنت کر کے گھروں میں بیٹھنا، یہ زینبی آزاداری نہیں۔ عموماً اکثر مجالس میں ذکر کیا ہے، مومنین کرام، حسین ابن علی کے لیے بہت آسان تھا مردہ یزید پہ لعنت کرنا۔ حسین ابن علی کے لیے بہت آسان تھا، قربانی بھی نہ دینا پڑتی، خاندان کو اسیر بھی نہ کروانا ہوتا، اور حسین کے لیے کوئی مشکل بھی نہ ہوتی۔ حسین فقط اتنا کرتے، حرم کعبہ میں بیٹھتے، یا روضہ رسول میں بیٹھتے، یا مدینہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کیا کرتے حسین ابن علی؟ یہی کرتے جو ہم اور آپ کر رہے، بر نمرود لعنت بے شمار، بر فرعون لعنت بے شمار، بر ابو جہل اور ابو سفیان لعنت بے شمار۔ یہ آسان کام ہے نا، اس میں کوئی آپ کو خون دینے کی ضرورت نہیں ہے، قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، دشمنیاں مول لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حسین ابن علی نے یہ کام نہیں کیا۔ حسین ابن علی نے فرمایا کہ میرا فریضہ، میری ذمہ داری مردہ یزید پہ بھی لعنت کرنا ہے، لیکن مردہ یزید پہ لعن و طعن کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے مسند خلافت پہ بیٹھے ہوئے زندہ یزید کو بھی للکارنا حسینیت کی ذمہ داری، یہ بھی حسینی آزاداری ہے۔ اور حسین ابن علی نے یہ کام کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، حسین ابن علی نے کیا۔
اگر پوری دنیا حسین کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہوتی پھر بھی حسین یزید کے خلاف قیام کرنا تھا. اگر کوفی حسین کو بلاتے پھر بھی حسین یزید کے خلاف قیام کرنا تھا. اگر کوفی حسین کو خطوط نہ لکھتے پھر بھی حسین ابن علی نے قیام کرنا تھا. اگر حسین ابن علی کی نصرت کے لیے ایک فرد بھی نہ آتا پھر بھی حسین ابن علی نے یزیدیت کے خلاف قیام کرنا تھا. یہ جو ہمیں اور آپ کو بتاتے ہیں منبر سے کہ حسین ابن علی نے اس لیے قیام کیا چونکہ کوفیوں نے امام کو خطوط لکھے تھے. اگر کوفی امام خط نہ لکھتے تو امام قیام نہ کرتے. کتنی عجیب بات ہے, کتنی کربلا کے بارے میں عدم معرفت ہے ہماری, کتنی جاہلانہ بات ہے. یہ جو منبر سے وکیل ولایت بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہے, علامہ الدہر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا القابات لگا کے منبر پہ کیا بتا رہا ہے کہ حسین ابن علی کو اگر کوفہ والے نہ بلاتے تو امام قیام نہ کرتے. ظاہر امام کو نہیں پہچانتے, امام کی معرفت نہیں ہے آپ جناب کو. امام لوگوں کی بات سن کر میدان میں اترنے والی شخصیت کا نام نہیں ہے. امام کس کو کہتے ہیں؟ حسین ابن علی نے کوفیوں کے خطوط کے جواب میں ایک خط لکھا. اس خط کے جواب, اس خط کے اندر امام نے کیا فرمایا؟ کوفیوں فلعمری مل امامو الا العامل بالکتاب والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات اللہ. کوفہ والو, تمہارے ہزاروں کی تعداد میں خطوط حسین ابن علی کو پہنچ چکے ہیں, تم امام کو کوفہ بلا رہے ہو. تمہیں معلوم ہے امام کون ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا منشور کتاب خدا ہوتا ہے. کتاب خدا سے پوچھ کر امام عمل کرتا ہے, نہ کہ امام گھر میں بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ بھائی کوفہ والے بلائیں گے تو میں آؤں گا, بصرہ والے بیعت کریں گے تو میں یزیدیت کے خلاف اٹھوں گا. یہ سیاسی شخصیات کا رد عمل ہے, امام کا یہ عمل نہیں ہے. امام اپنی ذمہ داری کتاب خدا سے نکالتا ہے. قرآن مشخص کرتا ہے امام کی ذمہ داری, اللہ تعالیٰ معین کر چکا ہے امام کی ذمہ داری. لوگوں کی بیعت, لوگوں کی نصرت, لوگوں کا آنا نہ آنا امام کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر امام کو مشخص ہو گیا کہ میری ذمہ داری وقت کی یزیدیت کے خلاف میدان میں آ کر قیام کرنا ہے, کوفہ والے نہ بلائے, بصرہ والے نہ آئے, مکہ کے اندر حجاج ساتھ نہ دے, یہ 72 جو آئے ہیں یہ بھی نہ آئے, پھر بھی امام نے کربلا جانا ہے. چونکہ امام کا فریضہ یہی تھا, امام کی ذمہ داری یہی تھی. اور آج مومنین کرام, حسین ابن علی کے عزادار کی بھی یہی فریضہ ہے, یہی ذمہ داری ہے. حسینی عزادار, زینبی عزادار, کربلائی عزادار, عاشورائی عزادار, زین العابدین کی سیرت پر چلنے والا عزادار وہ ہے جو اس دور کی یزیدیت کو سمجھے, اس دور کی یزیدیت کی شناخت حاصل کرے اور مردہ یزید پہ لان تان کر کے ایک قدم آگے بڑھ کے اپنے زمانے کی یزیدیت کا سر بھی جھکا دے, اپنے زمانے کی یزیدیت کی ناک بھی خاک میں رگڑ دے اور اپنی یزیدیت کو, دور کی یزیدیت کو بھی نابود و نیست کر دے. یہ بھی آج کے حسینی عزادار کی ذمہ داری ہے. حسینی عزادار, زینبی عزادار اپنے دور کی یزیدیت سے لا تعلق نہیں ہوتا. آج مملکت پاکستان کے اندر, آپ کے شہر کے اندر یہ فرقہ واریت کی آگ, یہ تکفیریت و ناصبیت و نصیریت کی آگ جو بھڑک اٹھی ہے, اس سے لا تعلق نہ رہی ہے. اس عزادار کی ذمہ داری ہے کہ ان حالات میں میدان میں آئے, خواہ اپنے زبان سے ہو, خواہ اپنے عمل سے ہو, اپنے رویے سے ہو, اپنے قلم سے ہو, اپنے میڈیا سے ہو, جہاں جہاں بھی آپ کا اختیار ہے. آج کے حالات میں
آپ مداخلت کرو. آپ دیکھیں آج شیعہ سنی کی جنگ نہیں ہے اس وقت پاکستان میں. استاد بزرگوار نے فرمایا شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے، آج حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے. کھل کی یزیدیت سامنے آئی ہے. اس سے اور واضح پیغام آپ کو کیا دے؟ سگنل دے دیا انہوں نے آپ کو کہ ہم سنی نہیں ہے آپ کے مقابلے میں آئے ہوئے. ہم یہ نعرہ لگانا، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ شیعہ سنی کی جنگ ختم ہو گئی، اب یزیدیت اور حسینیت کی جنگ آ گئی. اور یہ یزیدیت کا لشکر یہ دونوں طرف موجود ہے، شیعوں کے اندر بھی موجود ہے، سنیوں کے اندر بھی موجود ہے. وہ یزیدی لشکر جو شیعہ کا لباس اوڑھ کر یزیدی کام انجام دے رہا ہے، وہ یہ خالی طبقہ ہے، یہ نصیری ہے جو علی کو اللہ بنا رہے ہیں، جو حسین کو جل جلالہ کہہ رہے ہیں، جو ذوالجناح کو خالق کی کائنات کہہ رہے ہیں، جو پتہ نہیں دین کے اندر کیا کیا شرک و الحاد کی باتیں راج کر رہے ہیں. یہ یزیدیت کا چھپا ہوا لشکر ہے جو اس وقت کھل کے میدان میں آیا. اور دوسری طرف اہل سنت کے اندر ناسبی طبقہ، تکفیری طبقہ جو یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، جو بنو امیہ کو صحابہ کی لسٹ میں داخل کر رہے ہیں، اور جو علل اعلان اہل بیت کی قاتلین کی حمایت کر رہے ہیں، کبھی کسی مفتی کی شکل میں، کبھی کسی مولوی کی شکل میں، کبھی کسی سیاسی جماعت کی سربراہ کی صورت میں، کبھی کسی تنظیم کی صورت میں، کبھی کسی مختلف شکلوں میں میدان میں آئے ہیں اور کھل کر انہوں نے یزیدیت کی حمایت کی ہے. حسینی ازادار کا فریضہ بنتا ہے کہ آج میدان میں آئے، یزیدی لشکر سے بائیکاٹ کرے، اعلان لا تعلقی کرے. شیعوں کے اندر ناصبی جو مسلمانوں کی جذبات سے کھیلتے ہیں، جو شیعہ سنی کو آپس میں لڑاتے ہیں، ان کو بے نقاب کرنا بھی اس عزادار کی ذمہ داری ہے. اور ناصبی سنیوں کے اندر یزید کی حمایت کرنے والے اور دشمن اسلام وقت کی یزیدیت امریکہ اور اسرائیل کا ایجنڈا لے کر شیعہ اور سنی کو لڑانے والے، ان کے بارے میں اہل سنت کی غلط فہمیاں دور کرنا بھی اس عزادار کا فریضہ ہے. آج عالمی تشیع بہت آگے کا سفر کر رہا ہے. یہ جو پاکستان کے حالات ہیں، آپ دیکھیں، آپ تجزیہ کریں، آپ تحقیق کریں. یہ پاکستان کے جو حالات اس لیے ہیں کہ ان کو عالمی سطح پر تشیع کا عروج دیکھنے کو آیا ہے. تشیع کا وہ سورج جو صدیوں سے طلوع تو ہوا تھا لیکن بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا. آج تشیع کا وہ درخشاں سورج کھل کے طلوع ہوا ہے، سامنے آیا ہے. اور تشیع کی عظمت، عزت اور سربلندی اور سرفرازی کا یہ سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھ کر دشمن بکھلاہٹ کا شکار ہے، دشمن کے اوپر لرزہ طاری ہے. اور عالمی تشیع کا یہ سفر دیکھ کر دشمن خوف زدہ ہے، بکھلایا ہوا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ تشیع کے اس سفر تکاملی کو، تشیع کے اس سفر عروج و سرفرازی کو کیسے روکے. ساری دنیا کے اوپر دشمن نے نگاہ ڈالی. دشمن کو پاکستان نظر آیا کہ یہ پاکستان کے اندر شیعہ و سنی بے شعور، بے بصیرت اور عدم شناخت، نہ ان کو صحابہ کی معرفت ہے، نہ ان کو اہل بیت کی معرفت ہے، نہ ان کو بنو امیہ کے بارے میں کچھ پتا ہے، نہ ان کو رسول اسلام کا دین معلوم ہے، اور نہ ان کو ابو جہل و ابو سفیان کا منشور و روش معلوم ہے. اس لیے پاکستان میں دشمن نے یہ کھیل شروع کیا. اور اگر اس عزادار نے بصیرت، شعور اور فہم و فراست سے کام نہ لیا، بہت برے اور ناپاک اور خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں. ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے اس عالمی تشیع کے سفر سے ہمکنار ہو جاؤ. وہ عالمی تشیع کا سفر جو لبنان کے تشیع نے شروع کیا ہے، وہ عزت و سربلندی تشیع کا سفر جو ایران کے تشیع نے شروع کیا ہے،
وہ تشیع کی عظمت اور سرخروئی کا سفر جو سوریہ کے اندر تشیع نے شروع کیا ہے، اس سفر میں پاکستان کی تشیع نے بھی شامل ہونا ہے۔ کیسے شامل ہوگی؟ جب اس فرقہ واریت کے بعد سے باہر آئے۔ آپ واضح کرو، غلط فہمیاں ہیں اس عزاداری کے اندر۔ کتنے لوگ اس ملعون، اس خبیث، اس یزید نے صحابہ کی عظمت اور حرمت کے نام پر اپنے گرد جمع کیے ہوئے تھے۔ آج ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو صحابہ کی حرمت کی بات نہیں ہے، یہ تو یزیدیت کی حمایت کے لیے میدان میں آیا ہے۔ اور آج وہ دور ہو گئے ان سے بہت سارے۔ آپ سن رہے ہیں ان کے بیانات۔ اہل سنت کے علماء نے بیانات دیے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑی محنت کریں، اگر ہم حسینی عزاداری کو درست پیش کریں، حقیقی عزاداری کو بیان کریں، تو سنیوں کے اندر بھی حسین ابن علی سے محبت کرنے والے کثیر ہیں، شیعوں کے اندر بھی درست حسین ابن علی کے پیروکار کثیر ہے۔ گنے چنے افراد ہیں جو شیعوں سے اٹھ کر سنیوں کے دل آزاری کرتے ہیں، اور گنے چنے افراد ہیں جو اہل سنت کا لباس اوڑھ کر وہاں سے شیعوں کے خلاف اپنے منحرف افکار پیش کرتے ہیں۔ ان دونوں یزید لشکروں کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ حالات کا تقاضا یہی ہے۔ زینبی عزاداری یہی ہے، زینبی عزاداری یہی ہے کہ آپ اپنے آپس کے مخالفتیں چھوڑ دو، اپنے آپس کی جو آپ کی حالات ہیں ان کو ترک کر دو، یزیدیت کے مقابلے میں مل کے آؤ، کربلائی بنو۔ اگر آپ کربلائی بن کر حسین ابن علی کی طرح یزیدیت کے مقابلے میں آؤ گے، حسینی منشور کے ساتھ، حسینی پیغام کے ساتھ، حسینی مکتب کے ساتھ، حسینی جذبے کے ساتھ، حسینی تعلیمات کے ساتھ، تو پھر آپ کے مکتب کے اندر شیعہ سنی کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کے مکتب میں زہیر ابن قین بھی آئے گا، حبیب بن المظاہر بھی آئے گا، وہاب کلبی بھی آئے گا۔ زہیر ابن قین شیعہ نہیں تھا، وہاب کلبی شیعہ نہیں تھا، حر ابن یزید ریاحی 10 محرم کی شب تک شیعہ نہیں تھا۔ کیسے حسین کے پاس آیا؟ کیونکہ حسین کے پاس فرقہ واریت کی بات نہیں تھی، صرف ایک بات تھی کہ جو بھی یزیدیت کے خلاف ہے، جو بھی ظلم کے خلاف ہے، جو بھی رسول اسلام کے دشمنوں کے خلاف ہے، جو بھی بنو امیہ کا اسلام نہیں چاہتا، وہ آئے اور حسین ابن علی کا ساتھ دے۔ اور آپ نے دیکھا کہ حسین کے لشکر میں مسلمان کو دور کی بات غیر مسلم بھی شریک ہو گئے۔ آج کے زمانے کی مثال میں آپ کو دوں، لبنان میں جا کے دیکھو، فلسطین میں جا کے دیکھو، فلسطین میں جا کے دیکھو، اہل سنت ہے لیکن وہ آپ کے رہبر کو اپنا رہبر مانتے ہیں، وہ سید حسن نصر اللہ کو اپنا شیر مانتے ہیں، اہل سنت ہے۔ لبنان میں جا کے دیکھو، عیسائی ہے۔ آج بھی آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کرو، سید مقامت کے عاشور کا دن کا خطاب، اس خطاب میں آپ کو شیعوں سے زیادہ عیسائی نظر آئیں گے۔ وہ سارے عیسائی، وہ سارے عیسائی اور مسیحی اور سنی اور شیعہ مل کر عاشور کے دن سید مقامت کی قیادت میں مل کر ایک نعرہ بلند کرتے ہیں، لبیک یا حسین۔ اس کا مطلب ہے حسینیت کے اندر فرقہ واریت نہیں ہے۔ یہ کس نے ہمارے ممبروں سے ہماری زبانوں پہ چڑھا دیا کہ حسینیت یعنی فرقہ واریت؟ یہ تو زینبی عزاداری کو مسخ کر رہا ہے۔ یہ امام ہادی علیہ السلام کے قول کے مطابق ضرور پڑھیں۔ امام دہوم نے اپنے صحابیوں کو، اپنے شیعوں کو
اپنے وقت کے مومنین کو، پیروکاران امامت و ولایت کو منع فرمایا تھا۔ امام کے پاس ایک شخص آیا کہ ابن رسول اللہ، شیعوں کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ہماری محفلوں میں آ کر کہتے ہیں کہ امام ہفتم کے بعد کوئی امام نہیں ہے، امام ہشتم کے بعد امام نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ان کو اپنی مجالس میں مت آنے دو، ان کے محافل میں مت جاؤ، ان کو اپنے ممبروں پہ مت بٹھاؤ، یہ ممتورہ ہے۔ ممتورہ یعنی کتیا، بارش میں بھیگی ہوئی کتیا کو عرب ممتورہ کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ یہ شیعوں کے لباس میں، یہ سنی کے لباس میں جو تکفیریت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ شیعہ کے لبادے میں جو علی کو اللہ بنا کر اور صحابہ اور ازواج کی توہین کر کے شیعوں کے خلاف غیر شیعوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر قواریت کی جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں، امام نے فرمایا یہ ممتورہ ہے، یہ بارش میں بھیگی ہوئی کتیا ہے، یہ تمہارے درمیان آئیں گے تو یہ بارش کی جو ان کے اندر قطرے ہیں یہ اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے تمہیں بھی نجس کر دیں۔ ان کو اپنی مجالس میں مت آنے دو، ان کو اپنے محافل میں بولنے مت دو۔ آج ضرورت ہے، آج واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم لا تعلقی کا اعلان کریں۔ نہ ہمارا نصیری یزیدیت سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا ناصبی یزیدیت سے کوئی تعلق ہے۔ ہم شیعہ حسین ابن علی ہیں، جو بھی حسینی ہے۔ یہ 40 کے دن ابھی آ رہے ہیں، 40 کا اجتماع 2-3 سالوں سے شروع ہوا، اور یہ شروع کیا حسینی عزاداروں نے شروع کیا۔ کیوں دشمن اتنا ڈرتا ہے؟ دشمن تو حج سے نہیں ڈرتا، حج کے اجتماع سے نہیں ڈرتا، حالانکہ حج کا اجتماع چند سال پہلے 40 کے اجتماع سے تعداد زیادہ تھی اس کی، لیکن دشمن حج سے کیوں نہیں ڈرتا؟ 40 سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ 40 کو اس رہبر بابصیرت نے، اس رہبر بابصیرت کے مدافع اور شہدائے مدافعین حرم نے، سردار سلیمانی اور ان کے رفقا نے 40 کو ایسے اجتماع میں بدل دیا تھا کہ اس 40 میں جو بھی آتا تھا، آپ نے دیکھا 40 کے اجتماع میں شیعہ بھی تھا، سنی بھی تھا، عیسائی بھی تھا، ہندو بھی تھا، ہر طبقے، ہر نسل، ہر ملک، ہر علاقے اور ہر مکتب و مذہب کے لوگ 40 کے اجتماع میں آئے اور سب نے مل کر ایک نعرہ لگایا، لبیک یا حسین، یعنی یزیدیت کا انکار کر دیا۔ اور یزیدیت کے مقابلے میں اگر کوئی فرقہ، کوئی نسل، کوئی آبادی، کوئی ملک، کوئی ملت، کوئی سلسلہ آ کر جمع ہو جائے تو وقت کی یزیدیت ان سے لرزے میں آ جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے، اور پھر اس اجتماع کو ناکام کرنے میں سرتوڑ کوششیں کرتی ہیں۔ 40 کا اجتماع اس لیے دشمنوں کی موت ثابت ہو رہی تھی، اور آپ یقین کریں یہی 40 کا اجتماع ہی باعث بنے گا کہ دنیا سے یزیدیت کا خاتمہ ہوگا، بشرط یہ کہ یہ M6 کا تشیع اس اجتماع کے اندر بھی اپنے نجس افکار کو ترویج نہ کرے، مومنین ہوشیاری کا مظاہرہ کریں، بصیرت و شعور سے کام لیں، اور فقط و فقط حسینی عزاداری کو برپا کریں، پھر قواریت کو چھوڑ دیں۔ اس اجتماع کے اندر، اس عزاداری کے اندر، اس مجلس حسین کے اندر، اس جلوس عزا کے اندر، یہ حسینی نوحوں کے اندر اتنی طاقت موجود ہے، اتنی صلاحیت موجود ہے، اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ وقت کی یزیدیت کا خاتمہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو فرقہ واریت میں ضائع مت کر، اس عزاداری کو ضائع مت کریں، حسین ابن علی کی عزاداری برپا کریں، اور وہ عزاداری اپنے دور کی یزیدیت کے تعاقب کا نام ہے۔
وہ عزاداری اپنے دور کے حسین کی نصرت کرنے کا نام ہے، وہ عزاداری اپنے زمانے کے حسینی علماء کے ساتھ دینے کا نام ہے، وہ عزاداری اپنے زمانے کی یزیدیت سے مقابلہ کرنے کا نام ہے۔ اس عزاداری کو برپا کر، وہ عزاداری کیا ہے؟ وہ عزاداری زینب کبریٰ سے سیکھی، وہ عزاداری سید الساجدین سے سیکھی، وہ عزاداری ان کربلا کے اسرا سے سیکھو جو کوفہ و شام کے بازاروں میں گئے لیکن حسین کے پیغام کو ہر جگہ پہنچا دیا۔ مومنین کرام، بعض روایات کے مطابق یکم صفر المظفر وہ دن ہے کہ جب آل رسول کو شام کے بازار میں داخل کیا گیا۔ سخت دن ہے اہل بیت کے لیے آج کل۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ دن کتنا سخت ہے۔ آپ تھوڑا سا نگاہ دوڑائیں، تصور کریں 61 ہجری کا یکم صفر المظفر آج کا دن علی کی بیٹی شام کے بازار میں کیسے داخل ہو گئی۔ سید ساجدین نے وہ برداشت کیسے کیا منظر۔ سید ساجدین کیسے روتے رہے اس منظر کو بعد از کربلا 35 سال تک۔ عزاداران سید الشہداء، سید الشہداء کے 3 بیٹے علی اصغر، علی اوسط اور علی اکبر۔ علی اکبر جو اپنے بابا کو بہت عزیز تھے، اہل بیت رسول کے اندر سب سے زیادہ اپنے رسول سے شباہت رکھتے تھے، عاشور کے دن جب اپنے بابا کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے بابا آپ کا علی میدان جنگ میں جانے کی اجازت کا طلبگار ہے، یہ تنہا شہید ہے کربلا کے جس کو حسین ابن علی نے جنگ میں جانے سے نہیں روکا۔ بابا نے فرمایا علی اکبر حسین کی طرف سے اجازت ہے، میں تو انتظار میں تھا کہ میرا بیٹا علی اکبر کب جنگ پر جانے کی اجازت طلب کرے گا۔ اور امام نے فرمایا علی اکبر بیٹا میدان میں جانے کی اجازت ہے، تو ضرور چلے جا، لیکن بیٹا اکبر میدان میں جانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنے پھوپھی کے پاس بھی چلے جا، زینب کبریٰ کے پاس بھی چلے جا، زینب کبریٰ کو تیرے سے بہت محبت ہے۔ عزادارو، جب یہ علی اکبر، یہ رسول اللہ سے سب سے زیادہ شباہت رکھنے والے علی کے فرزند، یہ سید الشہداء کے فرزند جب میدان میں گئے، ایک وقت ایسا آیا کہ علی اکبر نے ندا بلند کی السلام علیک یا ابا عبداللہ، بابا مولا حسین اپنے بیٹے علی اکبر کی ندا سنیے، سلام قبول کرے۔ مجھے نہیں معلوم جب جوان بیٹی کی موت کی آواز سن کر حسین ابن علی پہ کیا قیامت کا منظر گزرا ہوگا، کیسے مولا نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے علی اکبر کے جنازے پہ پہنچایا۔ جب حسین ابن علی علی اکبر کے جنازے پہ پہنچے اور جنازہ اٹھا کر جب میدان کربلا سے گنج شہداء کی طرف لے کر آنے لگے، عزادارو کیا ہوا؟ حسین کی مظلوم بہن پہلی دفعہ علی اکبر کی موت کی آواز سن کر خیموں سے باہر نکلی، اور یہ پہلی دفعہ ہے جب علی کی بیٹی خیام سے نکلی اور علی کی شہادت کی خبر سن کر علی اکبر کے جنازے کی طرف جانے لگی، کیا فریاد کر رہی ہے؟ واہ اکبرا، واہ حسینہ، واہ عباسا، واہ علیہ۔ یہ تو حسین کا ایک بیٹا علی اکبر تھا، ایک حسین ابن علی کا بیٹا
علی زین العابدین تھا، جو اسی علی اکبر کو 11 محرم کو گرم رگزار پر بے گور و بے کفن چھوڑ کر کوفہ و شام کے بازاروں میں گیا۔ سید ساجدین جب کوفہ و شام کے بازاروں میں گیا، بعض روایات کے مطابق آج کے دن جب کربلا کا یہ لوٹا ہوا قافلہ دربار بازار شام میں داخل ہو گیا، شام کے بازار میں مسلمان ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں باغیوں کا قافلہ آیا ہوا ہے۔ سید ساجدین کی طرف آوازیں کر کے اشارے کرتے ہیں، یہ باغی کا بیٹا ہے، اور حسین کی مظلوم بہن کی طرف شام کی عورتیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں، تہمتیں لگا رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ حسین کی مظلوم بہن جو ہے یہ باغی کی بہن ہے۔ عزاداروں، سید ساجدین سے کربلا کے بعد کوئی پوچھتا سجاد یہ بتاؤ کربلا کے اس سفر میں سب سے زیادہ دردناک منظر کون سا تھا؟ سجاد فرماتے تھے الشام، الشام، الشام۔ شام میں کیا ہوا؟ شام میں کچھ تو ہوا، شام میں جو کچھ ہوا جگر سید سجاد برداشت نہ کر سکا۔ عزادارو، ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب یہ کاروان شام کے دربار میں داخل ہو گیا، شرابیوں کے مجمع میں جب علی کی بیٹی کھڑی ہو گئی، ایک دفعہ اس ملعون نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ علی کی ایک بیٹی کربلا میں گئی تھی، علی کی وہ بیٹی زندہ ہے یا کربلا میں ماری گئی ہے؟ کہنے والے نے کہا یزید، حسین کی مظلوم بہن، حسین کی مظلوم بہن زینب کبریٰ کربلا میں ماری نہیں گئی، اسیر ہو کے تیری دربار میں کھڑی ہے۔ اور اشارہ کر کے کہتا ہے یزید ملعون، وہ بڑھیا کے کندھے پر ماتھا رکھے سفید بالوں والی لمبے قد کے بیوی دیکھ رہے ہو، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ ایک دفعہ جب اس نے اشارہ کیا، دربار کے ساری شرابیوں کی نگاہیں اٹھی، نامحرموں کی نگاہیں اٹھی، اجنبیوں کی نگاہیں اٹھی، علی کی بیٹی کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ سید سجاد کی غیرت کا امتحان تھا، سید سجاد کی غیرت کا امتحان تھا۔ سجاد کی نظریں جھکتی جا رہی ہے، سجاد کی گردن جھکتی جا رہی ہے۔ عزاداروں، یہی منظر تھا، ایسے مناظر سید سجاد نے دیکھے کہ بعد از کربلا 35 سال سید ساجدین فرمانے لگے الشام، الشام، الشام۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله پروردگار بحق اسماء الحسنى بحق سید الشهداء بحق سید الساجدین علیہ السلام، پروردگارا یہ عزاداری، یہ گیریہ و رکائی عبادت بارگاہ عظیمہ میں قبول مقبول پروردگارا مومنین کے اخلاص خلوص و شرف قبولیت عطا بانیان مجالس جہاں بھی ہے عزاداران مجالس نام خان ذاکر پروردگارا خصوصاً اس گھر کے سب کو اہل بیت کی بارگاہ میں ان کی کاوش قبول مقبول فرما، گھر کی اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، عزاداری و عزادار کی حفاظت فرما، پروردگارہ دشمنان عزاداری کو نیست نابود فرما، مظلومین جہان جہاں بھی ہیں، مظلومین کشمیر و فلسطین و عراق و یمن و سوریہ و پاکستان کی مدد فرما، ظالمین کو ظلم سے نابود فرما، امریکہ و اسرائیل و آل سعود کا خاتمہ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو بیرونی اور اپنے دشمنوں سے محفوظ فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے مولا و خدا کی ظہور تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ حاضرین محفل میں جتنے مومنین تشریف فرما، پروردگارہ
سب کی حاجات شرعیہ کو برآوردہ فرما۔ پروردگارہ اگر مجلس میں کوئی مریض ہے، کسی کے گھر میں کوئی مریض ہے، بعض مسلمان نے تمہاں سے دعا کی ہیں، پروردگارہ سب کے مرض کو برطرف فرما، مسافرین کا سفر بخیر فرما، ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ آپ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، امام زمانہ کی ظلم تعجیل کے لیے اور عزاداری و عزاداروں کی حفاظت کے لیے، اپنے توفیقات خیر و اضافے کے لیے، بالخصوص بنیان مجالس اور صاحبان مزاج مجلس اعضاء کی یہ فرش مچائی ہے، ان کی توفیقات خیر و اضافے کے لیے مل کر درود پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ما تقدم